اس کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر منہاج القرآن کے اسکالرز حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی سوچ اور فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور اسی انداز کے اندر آپ کی تعلیمات کو کاپی کرتے ہوئے، آپ کے لیکچرز کو سن کر، آپ کی کتابوں کو پڑھ کر دنیا کے اندر امن کا میسج دے رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت دنیا کے اندر شاید کوئی 2 4 10 اسکالرز ایسے ہوں کہ جن کو ان کے شاگرد یا ان کے ماننے والے اس طرح کاپی کر کے آگے بیان کرتے ہوں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے اسکالرز پوری دنیا کے اندر حضور شیخ الاسلام کے میسج کو پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے نہ صرف تصنیف تک اپنے کام کو محدود رکھا، نہ صرف خطابات تک اپنے کام کو محدود رکھا، بلکہ آپ نے ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کی جاتی ہے۔ مرکز منہاج القرآن پر آغوش کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس میں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ اسی طرح یتیم بچیوں کی کفالت کے لیے بیت الزہرا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مرکز منہاج القرآن میں منہاج یونیورسٹی کے نام سے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی گئی کہ جہاں پہ جدید عصری علوم، جدید میڈیکل سائنسز کے ساتھ ساتھ کالج آف شریعہ منہاج یونیورسٹی اپنی ایسی پیشہ ورانہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے پیدا ہونے والے اسکالرز پوری دنیا کے اندر اسلام کا برائٹ ویو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی انوکھی اور عجیب بات آپ سنیں گے، پوری دنیا کے اندر لوگوں پر پی ایچ ڈیز ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیشہ کسی اسکالر پر، کسی عام شخصیت پر پی ایچ ڈی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر تحقیق کی جاتی ہے، اور ان کی سوانح حیات لکھتے ہوئے ان پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری عالم اسلام کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی حیات مقدسہ میں ہی دنیا کی تقریباً 10 سے زائد یونیورسٹیز کے اندر آپ پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے شیخ، میرے استاد تھے ایک پروفیسر ڈاکٹر حبیب، آپ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، آپ نے انگلینڈ میں حضور شیخ الاسلام کی خدمات پر پی ایچ ڈی کی۔ یہ آپ کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آپ نے اپنی کتب کے اندر گزشتہ آپ 4-5 دنوں سے اہل پاکستان ایک عجیب جو ہے وہ کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ 4-5 دنوں کے اندر میرے خیال میں 7 سے 8 سوسائڈ اٹیک ہو چکے ہیں، جس میں 100 سے زائد انسانی جانوں کا زیاں ہو چکا ہے۔ اور بالخصوص وہ درگاہیں جو محبت کا، جو مودت کا اور جو معاشرے میں یکجہتی کا درس دیتی ہیں، ان کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ سندھ کے اندر 7 شریف میں سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو ہٹ کیا گیا، اور غالباً 80 کے لگ بھگ وہاں پہ اموات ہو چکی۔ آپ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے اپنی حکمت سے اور اپنی بصیرت سے آج سے تقریباً
3-4 سال پہلے آپ نے ایک فتویٰ دہشت گردی کے خلاف جاری کیا. اس فتویٰ کے اندر آپ نے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ سے ایک ایسا ثبوت فراہم کیا کہ جو لوگ یہ مذموم حرکت کر رہے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں اور ایسے بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ خارجی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس فتویٰ کی تقریب مصر کے اندر ہوئی. اس فتویٰ کو پوری دنیا کے اندر اس کی تقریبات ہوئیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے اس برائٹ ویو کو پیش کیا گیا جو حضور شیخ الاسلام نے اپنے فتویٰ کی صورت میں پیش کیا. ہم ایسے بزدلانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور فتویٰ کے اندر حضور شیخ الاسلام نے ایک حدیث ذکر کی جس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا. وقت مختصر ہے، میں وہ حدیث مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلامی لشکر، متعدد احادیث اس ضمن میں موجود ہے، جب بھی کوئی اسلامی لشکر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تو آپ کی ہدایات ہوتی کہ وہاں جا کر آپ نے ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں جا کر ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں جا کر ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، نہ ان کی کھیتی کو تباہ کرنا ہے، نہ ان کی فصلوں کو تباہ کرنا ہے، نہ ان کے درختوں کو تباہ کرنا ہے، نہ ان کے مکانوں کو منہدم کرنا ہے، نہ ان کے جانوروں کو قتل کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہاری لڑائی فقط ان لوگوں سے ہے جو تمہارے مقابلے میں میدان جنگ میں آئیں گے، ان سے مقابلہ کرو. ایک غزوہ میں صحابہ مشرکین کے بچوں کو قتل کرتے ہیں. جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے اس لیے قتل کر دیا ان کو. تو فرمایا تم میں جو بہت نفیس لوگ ہیں، جو بہت اچھے لوگ ہیں، جن کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو، یہ بھی مشرکین کے بیٹے ہیں، ان کے باپ دادا بھی مشرک تھے. وہ اسلام نے جو ہمیں کنسپٹ دیا وہ محبت اور رواداری کا دیا. اسلام نے ہمیں انتہا پسندی نہیں سکھائی. معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والے سارے افراد کے ساتھ، اور اسلام نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا. غیر مسلموں کو وہ حقوق دیے گئے کہ جس سے عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ذب و حالی کا شکار ہیں، اور بالخصوص اپنے ہی ممالک کے اندر آج مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں. انہی ممالک کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حکومت کرتے تھے تو یہاں پہ غیر مسلموں کو بھی پورے قوانین حاصل تھے، ان کی پروٹیکشن کی جاتی تھی، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھی، ان کو اپنے مذہب کے مطابق وہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت حاصل تھی. بھئی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے ماننے والے اپنی ہی بہنوں کو، اپنی ہی بیٹیوں کو، اپنی ہی ماؤں کو، اپنے ہی نوجوانوں کو ان کو قتل کر رہے ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی کسی درگاہ میں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے،
کسی کو احتجاج کرتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، کبھی ججز کی وینز پر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی مساجد میں حملے کیے جا رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خودکشی حرام فعل ہے. جو انسان جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ وہ کام کرتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی فرمایا کہ اگر کسی نے زہر کھا کے خود کو مارا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، بار بار زہر کھاتا رہے گا. اگر کسی نے خود کو پہاڑی سے گرا کے مارا تو وہ ہمیشہ وہاں سے جو ہے وہ گرتا رہے گا اور اسی طرح مرتا رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی برین واشنگ کر کے ان کو جو ہے وہ جنت کا پہلاوا دے کر، جنت کی لالچ دے کر ان کو تیار کیا جاتا ہے اور وہ سوئسائڈ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی فرقہ کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی ملک کے ساتھ تعلق ہے. یہ باغی الذہن لوگ، یہ خارجی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، یہ لوگ خارجی جہنم کے کتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور کل بروز محشر بھی ذلیل و خوار ہوں گے. آخر میں پھر اپنے موضوع کی طرف کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی 66 سالہ زندگی میں جو خدمات سر انجام دی، کتب کے ذریعے سے، فتاوی جات کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، اپنی مسائی جلیلہ سے، معاشرے کے اندر جتنی بھی آپ نے ریولوشن لانے کے لیے جو ایفرٹس کی، تو اس شعر کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو سپاس پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. انسان جس بھی سٹیٹس کا حامل ہو، جس بھی حیثیت کا حامل ہو، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ معاشرے میں جو بھی ایک مثبت اقدام اٹھا سکتا ہے، لازمی نہیں ہے اس کے لیے وہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو. انسان جس بھی سٹیٹس کا حامل ہے، اگر وہ اسی اپنے سٹیٹس کو بحال رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی اور ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ایفرٹ کرے تو اللہ ضرور اس میں برکت دیتا ہے. حضور شیخ الاسلام کی ذات ایک تھی، لیکن آپ نے 1000 لوگوں جیسا جو ہے وہ آپ نے کام کیا. اللہ رب العزت، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا